معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 184 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی کل جو تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاما معدودہ، آج کی جو آیت ہے، فرمایا یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، ٹھیک ہے، رمضان مبارک میں گنتی کے چند دن ہیں، یا تو 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہے رمضان کے روزے، لیکن اگر تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، مریضاً بیمار ہو جائے، او علی سفر یا کسی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں کنورٹ کر لیں، اتنے روزے جتنے وہ چھوڑے رمضان کے اسے دوسرے دنوں میں کنورٹ کر لیں۔ سمجھ آ گئی جناب؟ اگر بندہ صحت مند نہیں ہوتا یا وہ بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اس کے لیے بھی تھوڑی سی سہولت ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ٹھیک، تو اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے نا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یا پھر جو اپنی طرف سے نیکی ہے اس نیکی میں زیادہ سے زیادہ وہ بہتری کرے، اضافہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ 11 مہینے بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جسے رمضان مبارک کہتے ہیں، وہ بھی صرف کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور ازواجی تعلقات سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روکنا، اسے جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ جب بندہ کھانا پینا 11 مہینے بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے تو ایک مہینہ اگر تھوڑا سا بندہ وقفہ کر لے تو وہ جسم کے لیے بھی اچھا ہے اور روح کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ہے۔ ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، ٹھیک۔ پھر آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو جائے، جو مسلمان بیمار ہو جائے، ڈاکٹر جو قابل ہے وہ لکھ کر دے دے کہ
اگر تم نے روزہ رکھا کہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو پھر حکم ہے کہ تم جو ہے وہ روزہ نہ رکھو. ٹھیک ہے. خواتین کے بارے میں ہے جو حیض و نفاس کے ایام ہیں ان میں ان کو چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. پھر جو ایام آتے ہیں جو پیریڈ آتا ہے وہ ایام بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں. بیمار آدمی پھر اس کے بعد مسافر کے لیے رخصت ہے کہ 92 مائل 92 مائل جی 92 کلومیٹر. اب پتہ نہیں یہاں سے کتنا بنتا ہے یہ خالد صاحب نہیں آپ تو کتنا بنتا ہے کیا نیو جرسی جانا ہو یا واشنگٹن جانا ہو تو یعنی کہ آپ یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ 92 مائل کلومیٹر. اس سے کم اگر سفر ہے تو وہ پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس سے کم سفر ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مریض کو بھی رخصت ہے کہ اسے روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہو یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو فرمایا روزہ چھوڑ دے. بعد میں جو اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ پھر وہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے. علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے وہ مسلمان ماہر ہو جو طبیب ہو اور وہ روزہ رکھنے کے بارے میں بتائے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر روزہ نہ رکھو گے تو تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے مسلمان بندہ. ڈاکٹر کون ہو مسلمان. جو غیر مسلم ہیں ان بیچاروں کو تو نہیں نہ پتہ کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کی کتنی برکت ہے کتنی فضیلت ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ آپ کو مل جائے ڈاکٹر اور وہ آپ کا طبیب ہو چیک کرے. پھر آگے فرمایا کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے بچوں کو اسے بھی اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ بھی افطار کر سکتی ہے. اس کے لیے جائز ہے اور رخصت ہے. پھر جب وہ گنتی کا جو دن ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اس کو روزہ جو ہے وہ رکھ لے. اسی طرح جو ضعیف آدمی ہے بوڑھا آدمی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو زیادہ خطرہ ہے کمزوری کا تو وہ بھی جو طبیب ہے وہ بھی ویسے عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے بندہ جاتا ہے نا عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے تو وہاں جا کے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے. تو اس لیے اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے یا بندہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا زیادہ کمزوری ہو جائے گی تو پھر وہ کوشش کرے کہ وہ نہ رکھے روزہ. ٹھیک ہے. اور اس کا تو بہترین حل یہ ہے کہ یا وہ فدیہ دے دے ٹھیک ہے نا مسکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے. اور اگر بعض بندے ایسے ہیں جو فدیہ بھی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے حکم یہ لکھا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. ٹھیک. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے. ٹھیک. اور رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو انشاءاللہ یہ تھوڑی سی اور باتیں ہیں انشاءاللہ زندگی دی تو کل جو ہے اس پر بات کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ. یا الہی ہم سب کی نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر خصوصی کرم فرما. مولا ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنا خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.